وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 24 میں حاضر ہوتے ہیں اور آیت نمبر 145 سے آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 23 میں ہم نے آیت نمبر 143 سے 144 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ کلام ہنوز اہل کتاب کے ساتھ چل رہا ہے، تو دوسرا سپارہ شروع ہو گیا ہے اور دوسرے سپارے میں دوسرے سپارے کی ابتدا جو ہے وہ قبلے کی تبدیلی سے ہوئی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، ہم پیچھے کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ تو صرف ہم خلاصہ کریں گے اور ترجمہ کریں گے کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ قبلہ ایک طریقے سے امامت کا جو منصب ہے یہ بھی بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور بنی اسماعیل میں اب جو یہ امت ہے یہ امت وسطاً ہے، ایک معتدل اور ایک درمیانی امت ہے۔ درمیانی اس لحاظ سے ہے کہ پچھلے جتنی بھی قومیں گزر گئی ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عاد سمود کی قوم ہو گئی، لوط علیہ السلام کی، اور یہ ہوتے ہوتے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے، تو ان سارے قوموں کا احوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام قوموں کا احوال تمہارے سامنے ہے، اور اب تم نے شہادت علی الناس یعنی حق کی گواہی لوگوں کو دینے کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اب آگے جتنی بھی قومیں آئیں گی ان کے اندر دعوت کا کام تم لوگوں نے کرنا ہے، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا ہے۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ اب تم جو ہے ایک وسطاً امت ہو، اور تم نے جو ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے لوگوں کے درمیان حق کی گواہی دینی ہے، اور تم سے آخرت میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگوں نے گواہی دی، کیا تم نے رسول کا مشن آگے بڑھایا، اور پھر اسی طرح رسول سے تمہارے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا رسول نے تم پر حق بیان کر دیا تھا کہ نہیں بیان کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ قبلے کی جو تبدیلی ہے اس کی دو وجوہات تھی ہیں، دو وجوہات کے بنا پر جو ہے قبلہ جو ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے، کہ ایک تو ہم یہ معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہے۔ تو جو رسول کی پیروی کرتا ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لے گا، اور جو اپنے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر وہ الٹے پھر اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو، اور جنہوں نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دلاسا دے رہا ہے کہ ان کے جو نمازیں ہیں اور ان کی عبادات ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، چاہے وہ زندہ ہیں یا چاہے وہ فوت ہو چکے ہوں۔ بے شک اللہ بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھنا دعا کی غرض سے کہ یہ قبلہ جو ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا اس قرآن کے ذریعے کہ اللہ کا جو پہلا گھر تھا وہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو تعمیر کیا تھا وہ اصل میں بیت اللہ تھا، کعبۃ اللہ تھا، بیت الحرام تھا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ چونکہ دین اپنی اصل شکل میں واپس آ رہا ہے، کیونکہ ان اہل کتاب نے تو اس کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ اب جو قبلہ ہے وہ بھی اپنی اصل جگہ پہ آ جائے جو کہ ہے۔ تو اسی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر کے دعا مانگتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ جس قبلے کو تم پسند کرتے ہو، جس قبلے کی تمہاری خواہش ہے، ہم اس کی طرف تمہیں پھیر دیں گے۔ اور پھر بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دو، اور یہ حکم صرف اس مسجد کے لیے نہیں جہاں پر یہ حکم آیا ہے،
یہ ہر جگہ کے لیے ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا چہرہ نماز کے وقت، عبادت کے وقت بیت الحرام کی طرف پھیر دیا کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بیت اللہ جو قبلہ جو بیت اللہ ایز اے قبلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت کی ہے کہ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دو، تو یہ کوئی ایسی اجنبی چیز اہل کتاب کے لیے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے سامنے مطلب ڈرامہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، بیت المقدس قبلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16-17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے، وہ اچانک جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا، یہ تو غلط کام کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اجنبی بات ان کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ اللہ کا جو پہلا گھر تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، اور پھر 1300 سال کے بعد جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمان کی تعمیر کی، تو پھر یہ وہ اس نے بیت المقدس کے جب ہوتا تھا تو بیت المقدس میں وہ نماز وہ اسی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، تو جس کی وجہ سے پھر اہل کتاب نے ان کی تقلید کی اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، لیکن ان کا رخ مغرب کی سمت ہوتا تھا، ان کا رخ بیت المقدس کی سمت نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی خوب جانتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر تو سلیمان علیہ السلام نے کی، تو یقیناً اور وہ یقیناً ابراہیم اور اسماعیل کے وقت کوئی قبلہ ہوا کرتا ہوگا، کوئی مسجد ہوگی نماز کے لیے، تو انہیں یہ خوب معلوم ہے کہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ اللہ کا پہلا گھر ہے اور یہی پہلا قبلہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں بھی زبان عام پہ یہ مشہور ہے کہ جب بھی بیت المقدس کا نام آتا ہے تو قبلہ اول اس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا جو یہ نظریہ ہے اس کو ٹھیک کر لے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کا جو پہلا گھر تھا جسے اللہ نے بنایا وہ بکہ میں ہے، یعنی کہ کعبۃ اللہ۔ تو اب چونکہ ایک سینہ در سینہ اور زبان در زبان بات پھیلی چلی جاتی ہے، تو مسلمانوں کی بھی ایک روش ہے کہ وہ جب بھی بیت المقدس کا نام سنتے ہیں تو اس کو قبلہ اول کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، وہ قبلہ اول نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ جو یہ قبلہ اول ہے یہ بیت اللہ ہے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اب اپنے چہرہ مبارک کو بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے نماز کے لیے، تو یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب نے یہ حکم دیا ہوگا، چونکہ پہلی مسجد ہی وہی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو اپنے نماز کے سمت بیت اللہ کر دی ہے، تو اس میں سینس ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے، تو ان کو یہ خوب سمجھ میں ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ ان کے یہ خوب علم میں بھی ہے اور یہ خوب جانتے ہیں، اور اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں، بے خبر نہیں ہے کہ نبی کے راستے میں جو یہ روڑے اٹکا رہے ہیں اور ہیلے بہانے کر رہے ہیں اور جان کے جو انجان بن رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ خوب ان کے حرکتوں سے واقف ہے۔ اب یہاں سے جو ہے آیت نمبر 145 کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، تو اب اللہ فرماتا ہے کہ حاصل کلام یہ، اب خلاصہ کچھ یوں ہے اور اب سچویشن کچھ یوں ہے کہ اگر تم ان اہل کتاب کو جن کو ہم نے کتاب دی ہے ہر قسم کی دلیلیں دے دو، ہر قسم کی نشانیاں بتا دو۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے نبی اگر آپ انہیں ان اہل کتاب کو ہر قسم کی نشانیاں دکھا دے، بِكُلِّ آیَاتٍ، ہر قسم کی دلیلیں ان کو دے دے، مَا تَّبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہے، یہ حسد میں مبتلا ہے، تکبر ہے ان کے اندر، یہ ہرگز تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اور یہ ہر قسم کی نشانیاں وہی جو ہم نے بیان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ اسماعیل کے ساتھ مل کر، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل اور ابراہیم دونوں نے مل کر علیہ السلام انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اور یہ کعبے کی تعمیر تو جو ہے بیت المقدس سے 1300 سال پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو ہے نا، ان کے ایٹیچیوڈ میں، ان کے رویوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ یہی بات آج کے یہودیوں سے کیا کر لیں اور آپ خود دیکھ لیں گے کہ
وہ ہرگز اس سے سے مس نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، ہم اسی کی طرف رخ کر کے کریں گے، حالانکہ اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، صرف مغرب کی طرف کرتے ہیں، لیکن بس کہہ یہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں اے نبی آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ تو سرکشی کر رہے ہیں، حق ان کے سامنے ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے نا، اے نبی تمہاری قبلے کی پیروی نہیں کرتے، اور آپ تو ہرگز ان کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس تو صریح حکم آ گیا قرآن میں۔ اور اللہ فرماتا ہے وما بعدهم بتابع، اور نہیں بعض ان میں سے پیروی کرنے والے ہیں قبلۃ بعد، دوسرے کے قبلے کی، یعنی کہ یہی عالم اہل کتاب میں بھی ہے کہ یعنی کہ یہودی عیسائیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا، اور عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا، اور اسی طرح دوسرے جو ادیان ہیں، زرتشی دین ہو گئے، یا جو مطلب جن کا مذہب یہی ہے کہ مجوسی ہو گئے کہ وہ ایک اللہ ہی ہے، سابی ہو گئے، یعنی کہ یہ سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن کسی نہ کسی فارم میں شرک کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ یہ ایک دوسرے کی قبلوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس قبلے کے معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس صریح علم آ چکا، یعنی کہ اللہ کو حکم اس قرآن میں آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے پاس صریح علم آ گیا، یہ لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے آپ کو انجان بنا کر ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، اور آپ کو قائل کرنے کے لیے کچھ لو کچھ دو کے پالیسی کریں گے کہ آپ جیسے کہ آپ 16-17 مہینے آپ لوگوں نے اس مسجد بیت المقدس کی طرف آپ لوگوں نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، آپ ہنوز اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ اور شامل ہو جائے، تو اس قسم کے ہیلے بہانے کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے نبی سے کہ اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ اللہ کا صریح حکم قرآن میں آ گیا کہ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دو، تو پھر انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص اور عام مسلمانوں کو بالعموم کہہ دیا گیا۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ نبی کے ذات سے اوپر ہوتے ہیں، یعنی کہ نبی بذات خود اللہ کے شریعت کے تابع ہوتا ہے، اس کے احکامات کے نیچے ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی سے جب ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سا کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ وہاں پر اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر نبی کی شان کی بات آتی ہے تو وہاں پر لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے، گھروں کو بھی مسمار کیا جاتا ہے، آگ بھی لگا دی جاتی ہے، ہڑتال کر دی جاتی ہے، ہنگامے فساد برپا کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی جو احکامات ہے اور اللہ کے جو دین اور شریعت ہے وہ اس نبی کی جو ذات اور نبی کی جو شان ہے وہ اس سے نیچے ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو چونکہ قرآن کا اصل علم نہیں معلوم، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو ہلکا لیتے ہیں لیکن نبی کی شان کو اوپر لیتے ہیں، اس طرح وہ اپنا ایک دین بنا لیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے اگر نبی کی ذات اور نبی کی شان اللہ کے دین سے اوپر ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر تو جب ایک ہی جہاد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے تو اللہ فرما دیتا کہ بس ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے، اب ان کو بس دعوت مت دو، ان کے اوپر ہم عذاب لا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے غزوہ احد میں کہ اے نبی آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم ان لوگوں کے استغفار قبول کریں یا ان کے استغفار قبول نہ کریں، تو یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ اس طرح کی آیاتیں آگے اور بھی دیکھ لیں گے، اور ابھی اس کی ذیل میں بھی کافی آیاتیں آ جائیں گی، لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے ایک دین سمجھ لیا ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں ٹیلر میڈ دین، کسٹمائز دین انہوں نے، اور وہ کسٹمائز دین یا تو ان کو مولویوں نے دے دیا ہے کیونکہ خود تو دین میں وہ تفکر کرتے نہیں ہیں، یا تقلید کی وجہ سے ہے، یا تو اپنے لا علمی کی وجہ سے ہے، 2-3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگی کہ لوگوں نے کسٹمائز دین جو بنا لیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ بہرحال
یہ تو اس کے ضمن میں ایک بات آ گئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ صریح علم آنے کے باوجود بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، اور نبی سے کہہ رہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ باقی آپ مطلب تسلی رکھے، یہ آپ کے سامنے آ کر انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہی نبی کو فرمایا ہے کہ یہ انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی ہے، یعنی کہ تورات، زبور اور انجیل، یعرفونہ، وہ اس کو ایسے جانتے ہیں، یعنی کہ آپ کے نبی ہونے کو اور اس قبلے کو، بیت اللہ کو ایز اے قبلے کو ایسے جانتے ہیں، یعرفونہ، وہ ایسے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی کہ ہر شخص اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ یہ کون سے نمبر پہ ہے، اگر اس کے 7-8 بیٹے بھی ہوں تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایون کچھ جگہوں پر 12-13 بھی ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ 7واں ہے، یہ 8واں ہے، اس کب پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہے۔ تو تعداد اس کے نظر میں، باپ کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتی، وہ خوب اپنے اولاد کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ عرب میں اس وقت محاورہ بھی ایز اے محاورہ بھی بولا جاتا تھا اس وقت، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی چیز کو جاننے کے معاملے میں وہ لوگ یہ محاورہ کہتے تھے کہ اس طرح جانتے تھے کہ جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور بیٹوں کو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عرب کے دور میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، کیونکہ جنگوں میں اور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے حوالے سے ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ آپ کو قبلے کو، بیت اللہ کو ایز اے قبلہ اور دیگر جو شریعت کے امور آپ دے رہے ہیں، یہ ان کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس بیغم رہیں اس معاملے میں، اور ان کی چالاکیوں پر مت جائیے کہ یہ آپ کے سامنے آ کر اپنے آپ کو بالکل انجان بنا لیتے ہیں، یہ خوب جانتے ہیں۔ اور نہ صرف جانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے تو اہل کتاب میں سے تو ایک گروہ ایسا بھی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جن کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جانتے پوچھتے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو پھر میں کہہ رہا ہوں، تو اس آیت کو پھر پڑھتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، اے نبی آپ بیغم رہیے جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ آپ کو نبی کی حیثیت سے اور اس قبلے کو بیت اللہ کی حیثیت سے اس طرح جانتے ہیں، یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور نہ صرف یہ کہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو کہ حق کو چھپاتا ہے، یعنی کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، صحیفوں میں کئی جگہوں پر، لیکن وہ بیان نہیں کرتے عام لوگوں سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ بیان کر دیا تو بس پھر تو اہل کتاب میں کوئی رہے گا ہی نہیں، سب کے سب جوک در جوک ایمان قبول کر لیں گے۔ تو انہیں اسی میں ہی جو ہے فائدہ نظر آیا کہ چلو جو حق ہے اس کو خاموشی سے چھپا لو۔ کئی جگہوں پر تو ترمیم کی ہیں، کئی جگہوں پر انہوں نے چھپانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب جانتے ہیں، یعنی کہ جان بوجھ کے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں جو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا جو اس ذیل میں بڑی حدیث ہے، اور جب میں ان آیاتوں کی ترجمہ اور تفسیر کر رہا تھا، وہ میرے ذہن سے ایسے چپٹ گئی، تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو وہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ وہ آپ کو اس کے حوالے یہ ہیں کہ سیرت ابن اسحاق نے جو سیرت لکھی ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اور مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے، یہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو کہ حی بن اخطب، جو کہ بنی نذیر کے، جو بنی نذیر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنی نذیر، اس کے رابعی تھے، یعنی عالم تھے۔ تو وہ خود فرماتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے والد حی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ کو دیکھنے گئے۔ تو حی بن اخطب جو ہے وہ بنو نذیر یہودیوں کا جو قبیلہ ہے اس کے ربائی تھے، اس کے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے۔ تو جب وہ واپس آئے، یعنی دونوں نہایت غمگین تھے، یعنی میرا چچا اور میرا باپ۔
تو دونوں نہایت غمگین، افسردہ اور پریشان تھے۔ میں نے سنا کہ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا، کیا یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتاب میں کیا گیا ہے؟ تو میرے والد یعنی کہ حی بن اخطب نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے۔ میرے چچا ابو یاسر نے پوچھا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو اور یقین رکھتے ہو؟ یعنی کہ اپنی کتابوں میں جو تم نے پڑھا ہے، ہماری اہل کتاب کی حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم ان کو خوب جانتے ہو اور یقین رکھتے ہو؟ تو کہتے میرے باپ نے کہا ہاں۔ پھر میرے چچا نے پوچھا، تو پھر تم نے اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یعنی کہ اب کیا ارادہ ہے اس معاملے میں؟ تو میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا اس سے دشمنی کرتا رہوں گا۔ تو اب آپ دیکھ لو، یہ عالم تھا اس وقت اہل کتاب کا کہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان موجود ہے، نبی کو بھی پہچان لیا، کعبے کو ایز اے قبلہ بھی پہچانتے ہیں کہ ہاں اس کی تعمیر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی ہے، ان کے بنیادیں کھڑی کی ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن کیا انہوں نے اپنی کتاب میں سے وہ مٹیریل نکال دیا، اور جہاں پر کچھ مٹیریل اور موجود تھا تو اس کو خاموشی سے دبا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور یہ صرف کس لیے؟ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور دنیا کی وجہ سے۔ حسد تو اس وجہ سے کہ یہ ہم بنی اسحاق میں سے تمام نبوت اور رسالت چلتی ہوئی آ رہی تھی، یہ امیوں میں بنی اسماعیل میں یہ نبوت اور رسالت کیسے چلی گئی؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر ہم نے اصلیت لوگوں کو بتا دی تو جو ہماری دینداری کی دکان چل رہی ہے، یہ دکان تو بند ہو جائے گی، پھر تو لوگ ہمیں پیسہ دینا چھوڑ دیں گے، لوگ تو اسلام قبول کر لیں گے۔ تو عافیت انہوں نے اسی میں سمجھی کہ حق کو دبا دے۔ اللہ فرماتا ہے الحق من ربک، یہ جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں ان کے متعلق اور قبلے کے متعلق اور دوسرے امور کے متعلق، اے نبی یہ تمہاری رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے یہ۔ فلا تکونن من الممترین، پس تم شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ یعنی کہ نبی کو بالخصوص عام لوگوں کو بالعموم کہا جا رہا ہے، عام ایمان والوں کو، کہ یہ شک نہ کرنا کہ یہ جو ہے یہ واقعی ہی انجان ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں، اور یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی شک مت کرنا کہ جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ سب حق ہے۔ یعنی کہ نبیوں کا جو احوال بیان کیا ہے ابراہیم سے آگے تک، یہ سب حق ہے، اور قبلے کے حوالے سے تو ان کے جو ہے یہ جو انہوں نے چالاکی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انجان بن رہے ہیں، اس معاملے میں آپ شک مت کرنا کہ یہ حق نہیں ہے، اور ان کے متعلق بھی شک مت کرنا کہ یہ جو ہے یہ ان کو واقعی کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب صورتحال کچھ یوں ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک امت کی اب ایک سمت ہے، ہر ایک امت یعنی کہ یہودی، عیسائی اور دوسری جتنی بھی امت ہے اور مسلمان، ان کی ایک سمت ہے، ہوا مولیہ، وہ اسی کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر مسلمان ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں تو وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ چیز تمہارے درمیان نزاع اور جھگڑے کا سبب نہ بنے، بلکہ کرنا کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ یعنی کہ مسلمان اس چیز پر اکتفا کر کے بس نہ بیٹھ جائے کہ ہمیں اصل سمت کا پتہ چل گیا بس ہم عبادت کریں گے وہ ہمارے لیے بہت ہے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی کہ اس بات پر بس مطمئن ہو کر مت بیٹھ جاؤ کہ ہمیں اصل قبلے کا پتہ چل گیا یہ بہت ہے، ان سے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ جو نیکی، کیونکہ یہود، عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے دائرے میں کچھ نہ کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر امت کا، ہر دین کا ایک سمت ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک امت کی ایک سمت ہے، ہوا مولیہ، وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کر رہا ہے۔ تم ان جھگڑوں میں مت پڑو، فاستبقوا الخیرات، ایمان والو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اب نیکی کے جو کام ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 188 میں فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے
جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں وہ مال کو صرف کرے، باوجود کہ وہ مال سے محبت کرتا ہو، وہ اس کو خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، یعنی کہ اگر کوئی مسافر ہے اور اس سے کوئی چیز اس کے پاس مال و مصرف نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، تو اس کو وہ دے دیا جائے، اور سائل کو، کوئی بھی مانگنے والے کو، اور غلاموں کو آزاد کرنے پر، اور نمازوں کو قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کرے، یعنی کہ جب وہ عہد کرتے ہیں وہ عہد کو پورا کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہو، یعنی کہ اگر کوئی زندگی میں معاشی مشکلات ہو، جسمانی تکلیف ہو، اور جہاد کے وقت صبر کرے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے، یعنی کہ یہی لوگ اپنے اس ایمان اور اسلام کے دعوے میں سچے ہیں اور یہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ تو نیکی یہ ہے جس کے اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا 188 آیات میں اسی سورہ بقرہ کے کہ سمتوں پہ اب جھگڑا مت کرو بلکہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اب ہمیں مسلمانوں کو یہ یہاں پر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ عیسائی اور یہود اور دوسرے اقوام ہم سے کئی نیکی کے کاموں میں آگے تو نہیں ہیں؟ اگر وہ ہم سے آگے ہیں تو پھر تو ہم نے اس آیت پر عمل نہیں کی، الٹ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان سے آگے ہوتے۔ تو اس کو اب آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ اب آپ خود سوچو کہ یہ اس آیت پر ہم، اس آیت کے تقاضوں پر ہم کہاں تک پورا اترے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ، ہر ایک امت، ہر ایک دین کی اب ایک سمت ہے، ہوا مولیہ، وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو پس تم ان جھگڑوں میں مت پڑو اور سمتوں کے جھگڑوں میں مت پڑو، اور بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے لے آئے گا، یعنی کہ سمتوں سے اللہ بے نیاز ہو کر جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے اپنے پاس لے آئے گا، پھر اپنے اذن سے فیصلہ کرے گا کہ کون حق تھا۔ تو حق تو یہی ہے جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، تو اس کے حساب سے پھر اللہ فیصلہ کرے گا، اور یقیناً اس وقت جو دیکھا جائے گا وہ نیکیاں دیکھی جائیں گی۔ تو وہ نیکیوں کا جو وہ ہے اس معیار پر ایمان والوں کو پورا اترنا چاہیے۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تو اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ شمال میں تم فوت ہو گئے ہو یا مغرب میں تم فوت ہو گئے ہو، تو وہ لے آئے گا، اور تمہارے اعمال کا تمہیں پھر اس وہاں پر جواب دینا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو یہیں تک آج ہم رکھتے ہیں 148 تک، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ سیکشن میں 149 آیت نمبر کی ہم تلاوت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔